الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، بھائی، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر بے بہا نعمتیں انسان کو دی ہیں تاکہ کسی طریقے سے انسان میرا شکر گزار بندہ بن جائے. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اور دنیا میں آ کر انسان نے جو اعمال کرنے ہیں، جن کاموں کو کرنا ہے اور جن کاموں سے روکنا ہے، اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو بھیج کر دے دی کہ اللہ کا رسول، وقت کا نبی جو تمہیں بات بتلائے وہ اللہ کی جانب سے ہوگی، تم اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اور وقت کا نبی جس بات سے روک دے تو اس سے رک جاؤ، اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم بھی یہی. انسان دنیا کے اندر آ گیا. دنیا میں آ جانے کے بعد انسان نے اللہ کو راضی کرنا تھا. جس ذات کو راضی کر کے انسان نے رزق وصول کرنا تھا، جس ذات کو راضی کر کے انسان نے اپنے مسائل حل کروانے تھے، جس ذات کو راضی کر کے انسان نے اپنے تمام قسم کی چیزیں تیار کروانی تھی، انسان نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اس ذات کو چھوڑ دیا، اور جس ذات جس چیز کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا تھا
سکتا انسان اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اب دیکھیں صبح کے وقت انسان اٹھتا ہے، پتہ نہیں ہے نماز پڑھنی ہے یا نہیں ہے، صبح کے وقت اٹھا، ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد کام پہ گیا، اور اسے اتنا بھی علم نہیں کہ اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ وہ ذات جس ذات نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیج دیا، وہ ذات مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وقت کے اعتبار سے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر انسان اگر سوچے کہ ہر وقت میرے رب کا حکم کس طریقے سے میرے اوپر آ رہا ہے، اگر اس کے مطابق انسان زندگی گزارنے لگ جائے تو اللہ رب العزت اس آدمی کو ایسا بنا دیں گے کہ چلتے پھرتے اس کو فرشتے سلام کرنے کے لیے آئیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو بات بتلائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات اپنی امت کو بتلاتی ہے، اور حدیث قدسی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کو اپنا محبوب اس وقت بناتا ہے کہ جب انسان نفلی عبادات کرتے ہوئے، نفلی کام کرتے ہوئے میرے اتنا قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر وہ کام کرنے لگ جائے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کیا مدد؟ اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ اگر انسان چلنے لگ جائے تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں تاکہ اس کی جو منزل ہے اس کو پورا کر سکے۔ اگر وہ دیکھنا چاہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں تاکہ اس چیز کو دیکھ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نفلی عبادات کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اتنا اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے اندر اللہ اس کی مدد کرتے جاتے ہیں، گویا کہ سراپا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو جائے تو پھر وہ کہیں مار کھانے لگ جائے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسان نے جب اپنا اصلی مقصد کو بھلا دیا، دنیا کے دوسرے کاموں کے اندر لگ دیا، تو اللہ رب العزت نے ایسا اس کو بکھیر دیا کہ اس سے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو مہینے عطا فرمائے، اور ہر مہینوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے چند مخصوص دن دیے ہیں، اور ان مخصوص دنوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس غفلت سے جو انسان نے پہلے بتا دی، ان چیزوں سے کہ جس غفلت کے اندر انسان رہا، ان تمام چیزوں سے ہٹا کر اللہ رب العزت اس کی جو توجہ ہے اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندہ میری طرف آ جا اور یہ دیکھ کہ میں تجھ سے چاہتا کیا ہوں، میرے قریب آ جا، میرے اعمال، میں تجھے ایسے دن دے رہا ہوں، ایسے ایام دے رہا ہوں، اگر ان ایام کے اندر تو عبادت کرے گا تو تیری عبادت کے درجے کو اتنا بڑھا دوں گا تاکہ جو تیری امیدیں ہیں میرے ساتھ وہ اور زیادہ لگ جائے، تو میرے اور قریب آتا جائے، تاکہ اس کے علاوہ جو باقی ایام ہوں ان کے اندر بھی تو میرا محبوب بندہ بن کے رہ سکے۔ انہی ایام میں سے یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہو گئے، آج یکم ذی الحجہ ہے، اور یکم ذی الحجہ سے فرمایا یہ جو دن ہیں شروع ہوتے ہیں ان کے، اور ان دنوں کا اگر فضیلت کو دیکھا جائے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر وسعت ہو تو ان دنوں کے اندر روزہ رکھو، اس وجہ سے کہ ان دنوں کا روزہ 1 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی ایک روزہ رکھ لے ان دنوں کے اندر، گویا کہ اس آدمی نے 1 سال روزے رکھے، اور جس آدمی نے 9 دن روزے رکھے گویا کہ اس نے 9 سال روزے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسے گویا کہ ایک سیزن کے طور پر چند دن دے دیے ہیں کہ ان دنوں کے اندر تم جتنا نیکیاں کمانا چاہو کما سکتے ہو، اور دنوں کے اندر تم اس طرح کے روزے رکھتے تمہیں 1 دن کا ثواب ملتا ہے، لیکن ان دنوں کے اندر تم عبادت کرو گے چاہے وہ نفلی عبادت ہوگی، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں اسے اپنا قرب عطا فرما دوں گا۔
اس کے علاوہ دنوں کے اندر تم خرچ کرتے تھے، لیکن ان دنوں کے اندر اپنے خرچ کرنے کو بڑھا دو، خرچ کرنے کو بڑھا دو، اپنی جیبوں کو ذرا کھولو۔ اس وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر میری راہ میں جو مال خرچ کر دیا جائے گا وہ بھی مجھے زیادہ محبوب ہے، اور ان دنوں کے اندر جو عبادت کی جائے گی وہ بھی زیادہ محبوب ہے، اور ان دنوں کے اندر جو آدمی ذکر و اذکار تلاوت اللہ پاک فرماتے ہیں وہ میرے اور قریب ہوتا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ کبریائی، اللہ رب العزت کی کبریائی کے دن چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جیسے انسان کو اتنا کچھ دے دیا، اب یہ اسلامی اگر مہینوں کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے چند مخصوص ایام رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان غفلت سے ہٹ کر میرے قریب آ جائے۔ اب دو ماہ پہلے کی جب بات دیکھتے ہیں، اللہ نے رمضان مبارک کا تحفہ دیا، اب اس رمضان کے اندر بھی مقصد اللہ کا یہی تھا کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تم روزے رکھو، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ میرے قرب قریب آ جاؤ، اور میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا، ساتھ ساتھ تمہیں تقوی کی دولت دے دوں گا۔ اور تقویٰ کہتے ہیں کہ ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، جو عمل کرنے لگے، جو کام کرنے لگے، انسان کا جیسے ہاتھ آگے جائے فوراً انسان کو باخبر رہنا چاہیے آیا کہ یہ چیز حلال ہے یا نہیں، یہ کہیں میں ایسے حرام کام نہیں کر رہا ہوں۔ یقین جانی اللہ رب نے جو دماغ بنایا ہے، اگر اس دماغ سے انسان صحیح طریقے سے کام لے تو جب بھی غلط کام کی طرف بھاگ رہا ہے یہ ذہن انسان کو ضرور پہلے کہتا ہے کہ یہ کام ہے غلط، تو کر رہا ہے تیری مرضی وہ کرنا، یہ کام ہے غلط، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس کو کام کرتا ہے۔ تو گویا کہ فرمایا یہ جو ہمارا ذہن ہے یہ ایک مفتی ہے، یہ ہمیں ہر بات کے اوپر مسئلہ بتاتا ہے، فتویٰ دیتا ہے کہ جو تو کام کر رہا ہے شریعت کے اعتبار سے یہ ممنوع ہے، اگر تو سود لے رہا ہے تو شریعت کے اعتبار سے یہ ممنوع ہے۔ اللہ کے ہم مبعوث چیز ہے، انسان کے ذہن میں بھی آتا ہے، تمام چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان جان بوجھ کے غفلت کا شکار بن جاتا ہے اور اس کام کر لیتا ہے۔ ایسے ہی جو بھی اعمال ہوں گے تو اللہ رب العزت ایسے ایام، مخصوص ایام کو لے آ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرا بندہ غفلت کی زندگی کو چھوڑ دے، میرے قریب آنے کی کوشش کر، میرے قریب آنے کی کوشش کر، پھر چاہے مہنگائی ہو، جس طرح کا بحران ہوگا میں تیری مدد ایسے کروں گا، ایسے کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت تمہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ مہنگائی کیا ہوگی کیا ہوگی، تو بس یہ چاہے گا کہ اس دنیا کے اندر میں رہ رہا ہوں یا اللہ تجھے راضی کس طریقے سے کروں گا، اس دنیا کے اندر رہ کر میں کون سے اعمال کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو زندگی چل رہی ہے تو عارضی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے۔ آپ نے کتنے دیکھا ہوگا، کتنے ہمارے احباب، کتنے ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، ابھی فون کرتے ہیں چند منٹ پہلے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو فوت ہو گیا، جی کیا ہوا، دل کا اٹیک ہو گیا، کوئی اور بہانہ، کوئی اور بہانہ ملے یا نہ ملے، بس یہ بات آئی تھی کہ دل کا اٹیک ہوا، بعد میں کیا ہو گیا، مر گیا۔ تو آپ دیکھیں حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی زندگی کے متعلق کتنا پتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو آنکھ جھپکتی ہے، پلک جھپکنا جسے کہتے ہیں کہ جیسے آنکھ سے بند کر کے فوراً کیا ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، فرمایا جیسے یہ آنکھ بند ہوتی ہے فوراً سے کھلتی ہے، جب یہ آنکھ بند ہو تو مجھے اتنے دبانے کی کھل سکتی تھی نہیں کھل سکتی۔ تو جب انسان کو اس چیز کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ میری زندگی کس چیز سے ہے، پھر انسان کس کام کے اندر لگا ہوا ہے؟ واقف اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا وقت کی خبر ہے۔ یقین جانیے اللہ رب العزت کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے، کیونکہ ان دنوں کو، مخصوص ایام کو اللہ نے اتنی فضیلت دے دی ہے کہ ایک دن کے عمل کو سال کے برابر کر دیا ہے۔ مقصد کیا ہے اس چیز کا؟ ہم نے اس مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے ایام کو لے کے آئی ہے، اور ہم نے ان ایام کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ اگر ہماری عبادت پہلے کے زبان سے کچھ تھی تو ہم اپنی عبادت میں کچھ بڑھوتری کر دیں،
اگر ہم پہلے صرف نماز پڑھا کرتے تھے، سنتوں کے اندر کچھ غفلت کر دیا کرتے تھے، تو ان سنتوں کو پورا کریں، اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ایسے ہی اب آگے ایام، باقی ایام کے اندر ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن ان دنوں کے اندر، ان 9-10 دنوں کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس چیز کو شروع کرتے ہیں؟ تہجد کو شروع کرتے ہیں۔ ایسے اشراق کی نماز ہے، ان چیزوں کو شروع کر دیں، یقین جانیے انسان کے اعمال اتنا بن جائیں گے کہ انسان سوچے گا کہ میں نے کون کون سے عمل کیے تھے۔ اب ایک آدمی پتہ نہیں کتنے پیسے، لاکھوں روپے بھر کے جاتا ہے حج بیت اللہ کے لیے، اور ایک آدمی اگر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے، اشراق کے وقت تک اشراق کے نوافل پڑھے، اس کے بعد گھر چلا جائے، تو فرمایا اس آدمی کو کس چیز کا؟ حج کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ اس آدمی کو جو عمل ہوگا وہ بھی ان حاجیوں کے عمل کے برابر ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کتنا آسان کر دیا ہے، لیکن انسان کی جو توجہ ہے وہ صرف دنیا کے کام کے اندر ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ تو فلاں عمل اگر کرے گا تجھے 40 روپیہ دے دوں گا، یہ جو 40 روپے ہمارے اعتبار سے ہیں، اگر ایسا کہہ دیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ لیکن فرمایا انسان ایسا کرنے والا بن جائے اور اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو چیزیں ہیں اگر ان کے اعتبار سے یہ تو 40 روپے دنیا کے اعتبار سے ہیں، وہ انسان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس عمل کو کرنے والا بن جائے۔ کیوں؟ دنیا کی وقت ہمارے اندر آ گئی، حب مال، حب جاہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ گھر کر چکا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں ہمارے دل کے اندر گھر کر چکی ہیں، اب ہمارا جو دل ہے وہ اس کی طرف آتا ہی ہے کہ میں رب مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر شیطان نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ یا اللہ میں نے صرف ایک سجدہ چھوڑا تھا، تو نے مجھے اپنے دربار سے کیا بے گھر کر دیا تھا، تیرے بندے تو کتنے سجدے چھوڑ کے آئے، میں تو کتنا عابد تھا۔ یقین جانیے کہ جتنی عبادت آسمان کے اوپر، جتنی عبادت اس شیطان نے کی، اس نے کسی فرشتے نے نہیں کی تھی۔ ایک چپے چپے کونے کونے کے اوپر سے جا کے بات کی تھی تاکہ چپا چپا میری گواہی دے کہ میں نے یہ بات کی ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے اس چیز سے اعراض کیا، اللہ نے ایسا اس کو در بدر کر دیا کہ قیامت تک مردود رہے گا۔ ہر بندہ جو کام کرتا ہے فوراً اس کی کیا پہلے اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے شیطان کے اوپر، شیطان کا منہ کالا ہو۔ جب بھی قوم چیز پڑھنے لگتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگتا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جب رب کا حکم آیا تھا اس نے رب کے حکم سے عدولی کر کے اللہ کے حکم کو جھٹلانے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ آج ہم دیکھیں ہم اپنی زندگی میں ہم نے کون سے اعمال کیے، ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ یقین جانیے صبح اٹھیں گے کس چیز کا علم نہیں ہے، غفلت کی زندگی گزر رہی ہے، کبھی اس طرف موبائل پکڑا، موبائل پکڑتے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ ٹائم کیسے گزر رہا ہے ہمارا، میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ آذان ہو رہی ہے، موبائل چل رہے ہوتے ہیں، اگر آگے پڑھتے جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا پھر بھی موبائل پر مصروف ہیں، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک منادی اذان دے رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جائے لوگوں، اللہ کا حکم ہے۔ کامیابی چاہتے ہو اللہ کے دربار میں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، کامیابی میں اللہ نے یہاں رکھ دی ہے، لیکن انسان تمام چیزوں کو بھول بھلا کر اپنے کام مشغول ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین کی وقت ہمارے دل سے نکل چکی ہے۔ دین کی جو اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دل کے اندر رکھی تھی، وہ جو چنگاری ایمان کی چنگاری تھی، ہم نے ان چنگاری کو بجھا کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ مخصوص ایام بھیجے ہیں اسی چنگاری کو بھڑکانے کے لیے، اسی عبادت کے جذبے کو ابھارنے کے لیے کہ اے لوگو ان دنوں کے اندر اگر ایک ہی عبادت کرو گے وہ سالوں کے برابر ہو جاؤ گے، نوافل پڑھو گے، صدقہ دو گے، جو ذکر اذکار کو رب فرماتے ہیں میں بڑھوتری کے ساتھ کر دوں گا، کیونکہ یہ محبوب ایام آ رہے ہیں۔ اتنا تک آیا ہے کہ
یہ جو دن ہے فرمایا اس دنوں کے اندر روزے کی اتنی فضیلت ہے، اور ان دنوں کی جو راتیں ہوتی ہیں اگر اس دن کے اندر اگر انسان عبادت کرنے والا بن جائے تو گویا کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں جیسے عبادت کر رہا ہو ویسے کی ویسے استغفار میں۔ اب یہ دیکھیں رمضان مبارک کے اندر انسان کتنا کوشش کرتا ہے کہ اس طریقے میں لیلۃ القدر کی رات مل جائے۔ ہر رات کے اندر انسان کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ عبادت کرتا ہے کہ یا اللہ تاکہ وہ جو عبادت لیلۃ القدر کی وہ مجھے کچھ گھڑی نصیب ہو جائے تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ لیکن ان دنوں کے اندر اتنی فضیلت آ گئی کہ ان 9 دنوں کی راتوں کے اندر اگر انسان عبادت کرے گا تو وہ لیلۃ القدر کی راتوں کے بغیر اس کو ثواب ملے گا۔ اب اس چیز کو کون کرنے والا بنے؟ ہمارا دل کے جو اندر اس شیطان نے قبضہ کر لیا ہمارا دل کو۔ نماز پڑھنے کے لیے آنا ہوگا، شیطان کہے گا یہ کام کر لے، وہ کام کر لے، یہ کام پڑا ہے، وہ کام پڑا ہے۔ ان کاموں کے اندر انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ میرا رب تو یہ چاہ رہا ہے کہ میرے دربار میں حاضر ہو، آ کے سجدہ ریز ہو، میں تیری روزیاں کھول دوں، میرے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو کہ میں تیری پریشانیاں حل کر دوں۔ وہ وہاں بیٹھ کے اپنا ماتھا پکڑ کے کیا سوچ رہا ہے کہ میری پریشانیاں کیسے ہیں۔ یقین جانیے کہ تمام چیزیں جو ہیں اگر تم نے اللہ سے مانگنی شروع کر دے دی تو اللہ فوراً تمہیں عطا کرنے اتنے تک آ گئے کہ اگر صحابہ کرام کو تھوڑی سی چیز فرمایا اگر نمک بھی ضرورت ہوتا تھا تو پہلے مسجد میں آتے، 2 نوافل پڑھتے، اللہ سے پہلے مانگتے، پھر اس کے بعد جا کر وہ چیز لینے کے لیے چلے جاتے۔ جب ہماری زندگی صحابہ کرام کی زندگی کی جیسے بن جائے گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ انعامات جو صحابہ کرام کو ملے تھے وہی ہمیں ملنے والے بن جائیں گے۔ اب صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کیا کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اس سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ جب ہمارے دونوں کا کیا ہو گیا، جب ہمارا دونوں کے ساتھ صلح ہو گئی، اب صلح ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی آ کر درمیان میں باتیں کرنا تو فرماتے کسی چیز کی پرواہ نہ کرو، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں نے ان کو جنت دے دی، تمام چیزیں بشارت جنت دنیا کے اندر رہتے ہوئے دے دی۔ اگر انسان اگر کوئی آ کے باتیں کرنا پریشان نہ ہو، بلکہ تم یہ سوچو کہ ہم نے کس طریقے سے رب کو راضی کرنا۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو تہہ دل سے تسلیم کر دیا، یقین جانیے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تو صحابہ کرام جھوٹ سراغی میں نہیں رکھتے تھے۔ آج ہم دین کے اندر کیا کرتے ہیں، کوئی بات آ جائے تو کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے ہمیں کوئی ایسا وقفہ مل جائے جہاں سے ہم نکل جائیں۔ اب نبی اکرم بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے چادر پہن کر آئے، وہ چادر پہن کر سامنے بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک زرد ہو گئی۔ اس کے بعد خطبہ کرام کو بتلایا اور یہ کہا کہ یہ جو چادر ہے یہ تو عورتوں کا لباس ہے، عورتوں کی طرح رنگ ہے، تو نے جس کو پہنا ہوا ہے تو کیا کر اس کو نہ پہن۔ اب جیسے یہ بات اس صحابی نے سنی، فوراً گئے گھر کے اندر، آگ جل رہی تھی، جا کے اس کو چادر کو کیا کرتے ہیں، جلا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جیسا بندہ ہوتا ناکارہ تو کیا کرتا، وہ جا کر کسی گھر والی کو دے دیتا، کسی عورت کو جا کر دیتا کہ تم استعمال کرو، میرے استعمال کی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسے تربیت کی تھی کہ جب بھی کوئی حکم آتا تھا اس حکم سے عدولی ممکن نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا فوراً سر پہ سجود ہو گئے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا جو بھی ہے سر تسلیم میں خم ہو کر فرمایا گویا کہ جیسے پرندہ ایسے اپنے پروں کو کیا کر دیتا ہے، ایسے بچھا دیتا ہے، ایسے صحابہ کرام مفتی اور فرم بردار۔ آج ہم اپنی فرم برداری دیکھیں، اس کی اصل بنیاد، اصل مقصد وہ دین ہے۔ اگر دین ہماری زندگی کے اندر آ گیا تو ہماری زندگی باہمی محبت کا ذریعہ بن جائے گی، ایسی ہم عبادت کرنے والے بن اللہ کو محبوب ہوگی۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر دین آ گیا، یقین جانیے ہمارے گھروں کے اندر باہمی اتفاق اور محبت آ جائے گا۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکلتی نہیں، ہمارے گھروں سے نکلتی جائیں گی، پھر یہی شکوے ہوں گے کہ ہماری اولاد نافرمان ہو چکی، پھر یہی شکوے ہوں گے ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں رہیں گی، پھر یہی شکوے ہوں گے کہ مہنگائی کے بحران بڑھتے جا رہے ہوں گے۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ جب ہمارے اعمال اتنے گرے ہوئے بن گئے، ایسے گھٹیا قسم کے ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں ہم کون سا عمل کر رہے ہیں۔
حرام چیزیں ہم نے جیب کے اندر رکھ لی، حلال چیزیں ہم جیب کے اندر رکھ لی، تمام چیزیں پوری کرتے جائیں، قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ انسان اگر حرام نہ بھی کھانا چاہے گا، سود نہ بھی کھانا چاہے گا، پھر بھی اس کی خوشبو ضرور سنگے گا۔ آج ہم دیکھ رہے پتہ نہیں ہوتا ہمارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ہم جو چیز وصول کرتے ہیں کس طریقے سے، تو کسی طریقے سے وہ چیزیں ہمارے اندر کیسے آ رہی ہیں، قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ جو مخصوص ایام ہیں، ان ایام کے اندر انسان کو صحیح طریقے سے عبادت کرنی چاہیے، اپنی عبادت کے ذائقے کو کچھ کیا کر دو، لمبا کر دو، کچھ عبادت کو بڑھا دو۔ اگر آپ پہلے نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے تھے تو نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے بن جاؤ۔ اگر عام دنوں کے اندر آپ تلاوت نہیں کرتے قرآن کی تلاوت شروع کر دو، عام دنوں کے اندر اذکار تھوڑا کرتے تھے، آپ ذکر کو بڑھا دو، کثرت کے ساتھ استغفار طلب کرو، اللہ کے سامنے جب اس طریقے سے کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمام تمہارے احسان فرما دیں۔ اب ایسے ہی اللہ رب العزت نے کیا چیز چاہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر جو محبوب چیز ہے وہ کون سی ہے، فرمایا کہ مخصوص چیز اللہ کو جو محبوب ہے وہ ہے حج۔ حج ادا ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے جو مردان عرفات کے اندر جائیں گے، وہاں جا کر اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، وہاں جا کر دعائیں مانگیں گے، تمام چیزوں کو چھوڑ کے وہاں انسان چلا جاتا ہے، پھر بندہ جانے پھر بندہ نواز، انسان وہاں جا کر پھر رب کے سامنے گر گراتا ہے، روتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو نے ندامت کے آنسو یہاں بہا دیے، اب میں نے تجھے ایسے پاک کر دیا، ایسے پاک کر دیا گویا کہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی نکل کے جائے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جب حاجی حج سے واپس آ رہے ہوں، ان کے گھر میں دخول سے پہلے ان سے کیا کرو، ان سے دعائیں منگوا لو، اس وجہ سے کہ گویا کہ وہ ایسے آ رہے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے، ایسے جسے بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے اس کے گناہ ختم، کوئی گناہ نہیں ہوتے، گویا کہ اس کے گناہ سے دھل جاتے ہیں۔ تو اللہ رب نے جن لوگوں کو استطاعت عطا فرمائی ہے حج کی بھی چلے گئے، اور جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جو استطاعت والے ہیں وہ قربانی کریں۔ اب استطاعت کتنی ہے کہ کتنی مقدار ہوگی کس آدمی کے پاس کہ اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہوگی، فرمایا وہ آج کل کے اس دور کے اندر، آج کل کے اس اعتبار سے جیسے آج کا ریٹ چل رہے ہیں، اس اعتبار سے فرمایا اگر ایک آدمی کے پاس 82,000 روپے ہوں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اس آدمی کے پاس 82,000 روپے ہوں، اس آدمی کے اوپر کیا ہوگی، قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف پیسے نہیں ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی ایسا سامان موجود ہے کہ جو استعمال سے خالی ہے، اس چیز کا بھی کیا کریں گے، اس چیز کے پیسے ساتھ ملائے جائیں گے۔ اگر تمام رقم کو ملا کر وہ جو رقم ہے 82,000 کے اوپر ہو جاتی ہے تو اس آدمی کے اوپر کیا کریں، قربانی واجب۔ اب وہ آدمی تمام چیزوں کو چھپا کر یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر تو قربانی واجب نہیں، تو یہ چیزیں اللہ کے سامنے انسان کو پیش کرنی ہوں گی۔ اللہ پاک جو ذات شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تمام چیزیں اس کے سامنے ہیں، اس کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چل سکے گا۔ لہذا اللہ نے جس کو استطاعت عطا فرمائی ہے وہ کوشش کریں اس قربانی کو ادا کریں، اس وجہ سے کہ جو قربانی ہوتی ہے ایسا محبوب عمل ہے، ایسا محبوب عمل ہے۔ فرمایا اس جو اب انسان جس وقت چھری اس کے اوپر بکرے کے گلے کو رکھتا ہے، جانور کے گلے کے اوپر رکھتا ہے، جیسے ہی ایک قطرہ نیچے گرتا ہے اللہ رب العزت فوراً سے قبول فرما لیتا ہے۔ ہم باقی اعمال کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے قبول ہوتے ہیں نہیں ہوتے، پتہ نہیں ہم کتنی اس کے اندر خامیاں رہ جاتی ہیں، لیکن یہ قربانی ایسی عبادت ہے کہ تم جیسے ہی لے کر آؤ گے بس چھری پھرنے کی دیر ہے، فوراً قبول ہو جائے گا۔ تو کتنی آسان عبادت ہے، صرف جس ذات نے انسان کو اتنا معلوم عطا دے دیا، اگر وہ ذات ان دنوں کے اندر صرف یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے اور میرے لیے اس قربانی کو ادا کرنے والا بن جائے، تو یہ کون سی مشکل کام ہے۔ صرف دین کی اہمیت ہو، اللہ رب العزت کے ارشاد کی دل کے اندر قدر ہو، یہ پتا ہو کہ میرا رب مجھ سے اس وقت اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ رب جو مجھے آنن فانن امیر بھی کر سکتا ہے، وہی رب جو آنن فانن چند لمحوں کے اندر مجھے فقیر بھی کر سکتا ہے، وہی ذات مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ تو کیا ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ تیرے اوپر لازم ہے کہ تو قربانی کرنے والا بن۔ ایسے ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ
9ویں کے دن 9 ذی الحجہ کو روزہ کوشش کریں کہ ہر آدمی رکھے. کیوں؟ اس وجہ سے فرمایا رسول اللہ صاحب فرمایا کہ جو بندہ 9ویں کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس آدمی کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک جو آنے والا سال ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں اس روزے کو رکھنے. اور وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قربانی اعلیٰ سے اعلیٰ کریں، ان کے لیے میں آپ کو ایک بتلا دوں کہ اس چیز کے کہ انسان ایک بڑا جانور خریدے اور اتنا بڑا کہ اس کے بعد کیا ہے کہ لاکھوں روپے لگا دے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اور چیز دے دیں. مثال کو ایک آدمی نے کوئی جانور خریدا 20 لاکھ روپے کا. اب یہ چیز دیہاتوں میں تو نہیں لگے گا، شہروں میں اگر چلے جائیں وہاں دیکھیں تو لوگ 20-20 لاکھ کی چیزیں لگتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اتنی بڑی چیز لی ہے اس کے اندر جو گوشت ہوگا وہ کتنا ہوگا. لیکن اگر انہیں پیسوں کو ہم تقسیم کر کے کوئی بکرے لے لیتے، کوئی اور جانور لے لیتے جو اس سے کیا ہو جاتے، اس سے گوشت بڑھ جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو غریب غربان کے اوپر اس گوشت کے اوپر کیا ہوتے ہماری ان کے اوپر بھی گوشت پہنچ جاتا، تو یہ اس سے اعلیٰ تھا. تو اس چیز کے اندر کوشش کریں کہ اگر کیا ہے قربانی کرنی ہے تو اس طریقے سے کریں تاکہ اس کے اندر کیا ہو جائے گا، ایک تو رسول اللہ کی سنت زندہ ہو جائے گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع اوپر 64 اونٹ کیا کہتے قربان کیے تھے. 64 اونٹ اگر ان کو دیکھا جائے، ان کی فرمایا اگر 7 کے ساتھ ضرب دے دی جائے تو اس کی کتنی مقدار بنتی ہے؟ فرمایا 441 کیا ہے قربانیاں کی تھی. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں. اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہو جتنا زیادہ قربانی کرنا چاہے وہ اس کے لیے اعلیٰ ہے. چاہے جائے کہ انسان ایک بڑا جانور 20 لاکھ کا خریدے اور اس کے اوپر سارا کچھ خرچ کر دے، بلکہ وہ جانور خریدتا کہ جو اس کی کیا ہوتے ہیں، جیسے لاکھ کی مثال کے طور پر لاکھ اگر 20 جانور خریدتا تو اس کے اندر کتنے غریبوں کو نفع ہو جاتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندہ میرے قریب ہو اور ساتھ ساتھ غریب غربا کی مدد کرنے والا بن جائے. جب ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے، ایسے اعمال کریں گے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہی حدیث قدسی آپ کو پھر سناتا ہوں. اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جیسے انسان نفلی عبادت کو شروع کر دیتا ہے، نفل کام کو شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ نفل کام سنت کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ نفل کام نماز کے اندر ہوں، چاہے وہ اور چیزوں کے اندر ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جب وہ کام کرنے والا بن جاتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ جب وہ کوئی چیز کو دیکھتا ہے. گویا کہ سراپا وہ آدمی ہر وقت ہر گھڑی کیا کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کے اللہ کی طرف سے جو احکامات انہیں پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے. جس وقت اس طریقے کے انسان زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت کے لیے جو انعامات عطا فرمائیں گے، پھر وہ انسان اگر سوچنا چاہے تو اس کی سوچ تو کم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے انعامات کم نہیں ہو سکتے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے ہر زمانے کے اندر ان دنوں کے اندر صحیح طریقے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.